السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل قال کل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، رواہ ابن ماجہ۔ محترم حضرات، سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ بہترین انسان، مثالی انسان، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ مخموم القلب اور صدوق اللسان یعنی زبان کا سچا انسان۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول، صدوق اللسان یعنی زبان کا سچا انسان، اس کو ہم جانتے ہیں کہ جو انسان زبان کا سچا ہو وہ اچھا انسان ہے، ہمیشہ اپنی زبان سے سچ بولتا ہو، جھوٹ سے بچتا ہو، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہو۔ لیکن مخموم القلب سے مراد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مخموم القلب اس متقی انسان کو کہتے ہیں جس کا دل پاک صاف ہو۔ وہ متقی انسان جس کا دل پاک صاف ہو، جس کے دل میں کسی بھی قسم کا گناہ اور بغض و حسد، کینہ اور کپٹ، برائی سے اس کا دل پاک صاف ہو۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا انسان اس انسان کو بتایا ہے جو زبان کا سچا ہو اور دل کا صاف ہو، زبان سے سچ بولتا ہو اور اس کے دل میں کسی کے تعلق سے کینہ کپٹ نہ ہو، رنجش نہ ہو، اور وہ اپنے دل کو ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف رکھتا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا جو انہوں نے آخرت کی کامیابی اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے کی، جس کو سورۃ الشعراء میں اللہ نے ذکر کیا ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ، تو مجھے اس دن رسوا نہ کر جس دن سارے لوگ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ وہ دن، اس دن مجھے رسوائی سے بچا لے جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی۔ وہی شخص اللہ کے پاس کامیاب ہوگا جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا۔ قلب سلیم سے مراد جس کا دل ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف ہو۔ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں قیامت کے دن آخرت کی رسوائی سے تجھے بچاؤں گا، اس لیے کہ آخرت کی رسوائی سے بچنے کی میں دعا کیا تھا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا باپ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، تو میرے لیے اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین کہے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین، جہاں میں نے تم سے یہ وعدہ کیا ہے تو میرا یہ بھی وعدہ ہے کہ میں نے اپنی جنت کو کافروں پر حرام قرار دیا، جنت میں کافر نہیں جا سکتے۔ تو آخرت کی رسوائی، سب سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ آدمی جہنم کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے آخرت کی رسوائی سے بچنے کی دعا کی۔ تو انسان کو آخرت کی کامیابی کے لیے، آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں
کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں اور ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے، پھر بھی انہیں آخرت کی فکر لگی ہے، اور وہ آخرت کی رسوائی سے اور آخرت کی کامیابی، آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اور زیادہ اس تعلق سے فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں اور وہاں کی رسوائی سے بچ جائیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا جو انہوں نے قبولیت اعمال کے لیے کی ہے، اعمال کی قبولیت کے لیے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب تو ہماری طرف سے اس عمل کو، اس خدمت کو قبول کر لے۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے وہیب بن ورد رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اس آیت کی تلاوت کی ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ذکر ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تو وہ اس آیت کو پڑھ کر کے اور اس دعا کو یاد کر کے رونے لگے، یہ سوچ کر کے کہتے ہیں خلیل الرحمن تبنی قوائم بیت الرحمن وانت مشفق اللہ یتقبل منک۔ آپ اللہ کے رحمان کے خلیل ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، اتنا بڑا مقام ہے اور خدمت بھی بہت بڑی ہے، اللہ کے گھر کو اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں، اتنی بڑی خدمت عمل کرنے والا بھی اللہ کے نزدیک عظیم ہے اور اس کا عمل بھی عظیم ہے، لیکن پھر بھی انہیں اس بات سے ڈر لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ قبول کرے گا یا نہیں، اور اس عمل کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کتنا بھی بڑا عمل کرے، کتنی بھی بڑی نیکی کرے، کتنی بھی بڑی خدمت اس کے پاس ہو، اس کو اپنے عمل پر، اپنی نیکی پر، اپنی خدمت پر غرور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس عمل اور اس خدمت کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ بڑی سے بڑی خدمات ہو، جب تک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ قبول نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اپنے خدمات کا تذکرہ کرنا اور لوگوں میں اس کا چرچا کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ عقل مندی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی جو بھی نیکی کرتے ہیں ان کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ ہماری یہ نیکیاں آخرت میں ہمارے کام آئیں، ہماری یہ نیکیاں اللہ کے عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنیں، ہماری یہ عبادتیں آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کا اور نجات کا ذریعہ بنے۔ تو قبولیت اعمال کی فکر ہونی چاہیے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کونوا لقبول العمل اشد اہتماما بالعمل، عمل کرنے کے بعد عمل کرنے سے زیادہ اس عمل کی قبولیت کے لیے فکر کرو، اور بار بار اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہو کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری نیکیوں کو قبول کر لے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہوتے ہوئے اتنی بڑی خدمت کرنے کے بعد بھی اللہ سے اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔